اور بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. ٹاپ آف اٹ یہی ہے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ گوہر خان صاحب کی اور آرمی چیف کی ملاقات خوش آئندہ ہے, خوشیاں منائی جا رہی ہیں. بہت شکریہ پراچا صاحب. دیکھیے پراچا صاحب, سب سے پہلے تو یہ کہ یہ وہی آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب جنہوں نے جن کے ساتھ دشمنی کی, ان کو روکنے کے لیے جلنے مرنے سب کچھ کیے, اور یہ آج اس کی شنائیاں بجا رہے ہیں. دوسری طرف فارم 47 جس گورنمنٹ کو انلیگل کہتے تو ان سے بات کر رہے ہیں. تو اعتبار تو اب آپ نے خود کرنا ہے کس کو آپ کریں اور کس کو نہ کریں. دوسری چیز یہ کہ دیکھیں اس خوشائن ملاقات کا جس کو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے, پروپیگنڈا کو, تو اس کے تو غبارے سے صبح ہوا نکل جائے گی. تو اگر خوشائن تھی تو پھر چیزیں اس حساب سے ہونی چاہیے. تو جب غبارے سے ہوا جب صبح رزلٹ آ جائے گا اور سزا ہو جائے گی تو پھر آپ برا بھلا کہیں گے. سزا ہو جائے گی, دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا سنا دی جائے گی. پرا صاحب دیکھیں ان کے گھر والے دعا گو ہیں, اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ یہ کل خبر آ جائے, تو میرے خیال اللہ قبول بھی کر لے گا. ٹھیک ہے. اچھا, کوئی کہہ رہا ہے کہ جی 5 سال ہوگی, کوئی کہہ رہا ہے 7 سال سزا ہوگی. آپ کے خیال میں کتنے سال؟ دیکھیے 10 سال کو اگر آپ ڈے اینڈ نائٹ کریں تو 5 سال بنتے ہیں, اور 14 سال کو ڈے اینڈ نائٹ کریں تو 7 سال ہوتے ہیں. تو دونوں فگر ٹھیک ہے. یا یعنی 10 سال سنائی جائے گی یا 14 سال سنائی جائے گی؟ میں نے تو سر 2 فگر آپ کو بتا دی ہیں. ٹھیک ہے جی, اب آپ کی مرضی ہے, آپ اس میں سے کون سی چنتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے 5 سال کا, آپ نے 7 سال کا, دو یہ لوگ کہہ رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ 14 سال کو ڈے نائٹ کریں تو 7 سال. ویسے خان صاحب اس ملاقات کو کیوں خوش آئند قرار دیں؟ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو تلوار ہے 190 ملین والی لٹک رہی ہے, بٹ سٹل وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خوش آئند ہے. دیکھیں خان صاحب خود ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ اس کیس کا فیصلہ میرے خلاف آئے گا, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بندوق آپ نے دی, گولی انہوں نے دی, چلائی انہوں نے. اور میں نے تو جب میں کابینہ کے اندر تھا جس دن یہ منوس کیس ہوا تھا اپروول, میں تو اس دن آبجیکٹ کیا تھا. اور نہیں, پہلے یہ بتائیں یہ ملاقات خان صاحب کیوں خوش آئند کرا؟ دیکھیں میرے حساب سے اگر آپ پروپیگنڈا کے اندر پروپیگیٹ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں مجھے, پھر میں آپ کو پکچر کھینچ دیتا ہوں. آرمی چیف صاحب آئے, انہوں نے جیسے دیکھا گنڈا پور صاحب آ رہے ہیں, انہوں نے کہا یہ پی ٹی آئی کے خاص ہیں عمران خان صاحب کے. انہوں نے اپنی اسٹک اٹھائی, اپنے سائڈ والے آدمی کو دی, یہ رکھ دو. انہوں نے وردی بھی اتاری, شلوار قمیض پہنا. انہوں نے کہا جیپ میں میرے دمبے ہوں گے, وہ لے کے آؤ. انہوں نے کہا جی سر آپ بتائیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, اب عمران خان صاحب کے ریپرزینٹیو بہت بڑی غلطی ہو گئی. انہوں نے کہا کہ جی صبح جو ہے آپ ان کو ریلیز کریں اور سارے کیسز واپس کریں. مذاق ہو رہا ہے سر, اتنا بڑا فالس جھوٹ بولا جا رہا ہے سر. دیکھیں ایک آدمی ہے, وہ ایک میٹنگ میں گیا ہے, اس میٹنگ کے اندر 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس 10 لوگ نے آ کے کود کے چھلانگے مار کے ان سے ہاتھ ملایا ہے. ٹھیک ہے, گلے نہیں ملے لیکن کوشش بہت کی. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ اس کو پروپیگیٹ کرتے ہیں. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ علیحدہ ملاقات ہوئی ہے علی امین خان گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر خان کی علیحدہ, یعنی ایک تو سیکیورٹی کا اجلاس تھا, بڑا اجلاس تھا. یہ خوش آئند جو چیز کہی جا رہی ہے وہ علیحدہ ملاقات. سر اگر دیکھیں میری بات سنیں, میں آپ کے آج کے چینل پہ آیا ہوں تو میں آپ کے کمرے میں آ کے بیٹھا ہوں, کیونکہ یہ آپ کا ایریا ہے جدھر آپ نے بیٹھ کے مجھ سے ملاقات کرنی ہے ایگزیکٹو کے ساتھ. تو میں ادھر آ کے بیٹھ گیا ہوں اور میں ملنی اور چلا گیا ہوں. اس میں کیا ہو گیا نارملی؟ تو کل سے لیکن بانی پی ٹی آئی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بات چیت آگے بڑھی تو ملک میں استحکام آئے گا. اچھا اب آپ یہاں رک جائیں پراج صاحب اگلے شو کے لیے. جی آپ نے اب یہ کہا کہ خوش آئند بات ہوگی, اس کا مطلب کہ جنرل عاصم منیر صاحب اچھے آدمی ہو گئے. ہاں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. پہلے وہ برے آدمی تھا, اب اچھے آدمی ہو گئے, یہاں آپ مان لیے. اب یہاں آپ لائن ڈرا کر لیں. ٹھیک ہے, اب کل کے بعد دیکھتے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں پھر کیا آتا ہے, کس بات پہ یقین کریں گے. انہوں نے کہا کہ فالس فلیگ آپریشن کیا ہے فوج نے 9 مئی کا. جھوٹا فالس فلیگ. ٹھیک ہے, کیوں کیا ہے کہ انہوں نے خود اس کو بنایا ہے. یہی ہے نا مطلب. پی ٹی آئی کہتی ہے فوج نے کیا ہے, ہم نے نہیں کیا, انہوں نے ڈرامہ کیا ہے. گنڈا پور نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا, میرے بندے تھے, انہوں نے لائن کراس کر دی ہے. ٹھیک ہے, جن سے غلطی ہوگی ان کو سزا دے دیں. ایڈمیشن ہو گیا, وہ ایڈمیسیبل ہے, وہ کورٹ میں جائے گا بھی ایویڈنس. ٹھیک ہے جی. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی مجھے پی ٹی آئی نے کہا اس کو اٹھا لیا, ایجنسی نے اس کو اٹھا لیا, فلانے نے اٹھا لیا. انہوں نے کہا کہ مجھے کسی نے آج تک نہیں اٹھایا. ٹھیک ہے جی. اور عمر ایوب نے جذبات میں آگے بیان دے دیا کہ ایجنسی نے اٹھایا, تو عمر ایوب کو جھوٹا ثابت کر دیا. وہ جھوٹا آدمی ہے. ٹھیک ہے, عمر ایوب, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. تو میں ان کی کون سی بات کو مانوں؟ یہ کہتے تھے یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس کریں. آپ کہتے ہیں ہم ان سے بات کریں گے. ہم تو الفاظوں کو دیکھتے ہیں نا,
مثلاً گوہر خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں جو بھی کرتا ہوں بانی پی ٹی آئی خان صاحب کے حکم پہ کرتا ہوں، یعنی اگر یہ ملاقات وہاں کی ہے تو اٹ مینس کہ بانی پی ٹی آئی خان صاحب کو اس ملاقات کا پیشگی علم تھا، انہوں نے اجازت دی گوہر خان کو کہ جائیں آپ ملاقات کریں۔ دیکھیں پراچا صاحب، چلے میں اگر آپ کی اس بات کو ہی مان لوں جو آپ نے جیسا سیناریو کھینچا ہے، تو اس میں کیا ہونے والا ہے؟ فوج کو ان سے چاہیے کیا؟ فوج کو ان سے کچھ چاہیے ہوتا تو کوئی دینے کی بات ہوتی، فوج کو ان سے کچھ نہیں چاہیے، اسٹیبلٹی ہوگی۔ دیکھیں ہماری بہت شارٹ میموری ہوگی پراچا صاحب، میری، آپ کی، عدالتوں کی اور اداروں کی، اس میموری کے اندر ہم بھول جاتے ہیں۔ اب آپ کے پی کے میں آپریشن کر رہے ہیں، کامیابی آپ کو ہو رہی ہے ٹارگیٹ آپریشن کے اندر، آپ کے پاس دہشت گرد گنڈا پور بیٹھا ہوا ہے، اس کے دہشت گردی کے پرچے ہیں، پکڑیں اس کو ادھر سے وہیں سے، کیونکہ وہ سی ایم ہے تو ہم اس کو نہیں ہاتھ ڈال سکتے، کیونکہ ایک پرانا پی ایم ہے تو اس پہ کیسز نہیں ہو سکتے، اس کو ایگزیکٹو آرڈر کے تحت معاف کر دیں۔ کوئی آج پی ایم ہے اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے کیونکہ وہ ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر ہے۔ کوئی سینیٹر ہے وہ ملک سے بھاگا ہوا ہے کیونکہ وہ سینیٹر ہے، اس لیے اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ کوئی ملک سے نکل گیا، واپس ملک سے نکل گیا تو اس پہ کیس نہیں آپ کر سکتے کیونکہ وہ ملک سے مفرور ہے۔ جب وہ آئے گا تو کیس کا یا جج آ چکا ہوگا۔ یہ ڈرامے بازی ہم کب تک سنائیں گے؟ جو 25 سال سے چور ہے وہ آخری 2 سال میں اچھا آدمی نہیں ہو سکتا، جو 25 سال سے فطرتاً برا آدمی ہے وہ آج اچھا نہیں ہو سکتا۔ یہ ڈرامے بازی، ہفتے ہر حفظ ضرورت، اس کو اچھا، اس کو برا، اس کو اٹھا، اس کو بٹھا، یہ پاکستان برداشت نہیں کر سکتا۔ جس کی پرفارمنس ہے، اگر آپ کی کریڈیبلٹی کریڈینشیل پچھلے 20 سال سے ہے ایز این اینکر کہ آپ یہ کام کرتے آئے ہیں، آپ کو اسی سے جانچا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اندر جا کے پیر پڑوں فوج کے، ان کے گلے ملوں، ان سے ہاتھ ملاؤں اور باہر جا کے 25 کروڑ لوگوں کے آگے گالی دوں اور پھر جاؤں ان سے کہوں سر مجھے معاف کر دیں اور وہ بھی معاف کر دیں۔ یہ اب ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اگر آپ اندر گئے تو باہر آ کے بتائیں میں کیوں گیا تھا اندر، میں گلے ملا تھا، میں نے ان کی عزت سے پیش آیا۔ آج تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہماری، سنیں، آج کہہ رہے ہیں کہ ہماری علیحدہ ملاقات ہوئی، آج کہہ رہے ہیں یہ ملاقات خوش آئند ہے، وہی کہہ رہے ہیں جو 6 جنوری کا ٹویٹ خان صاحب نے کیا نا آرمی چیف کو، کہاں کھڑا کیا اس دن؟ اس سے پہلے بھی ایک ٹویٹ آیا تھا، کہا اس کا مطلب جھوٹے ہیں نا، پروپوگیٹ کر رہے ہیں نا، پروپوگینڈا کرتی ہے نا پی ٹی آئی۔ میں یہ تو کہہ رہا ہوں، کبھی پراچا صاحب فرشتے ہیں، کبھی پراچا صاحب دنیا کے سب سے برے آدمی ہیں، کبھی پراچا صاحب آدھے اچھے ہو جاتے ہیں، کبھی پراچا صاحب کم اچھے ہوتے ہیں، کبھی زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ کون سی بات کو آپ مانوں؟ ہے آپ کا ٹیسٹ، اس کا جو واٹر ٹیسٹ ہے وہ کل صبح ہے۔ ویسے خوشائن باتوں کے بعد خوشائن چیز رزلٹ بھی آنے چاہیے، وہ خوشائن رزلٹ